ایک رات جو عام راتوں جیسی نہیں تھی، ایک سفر جو زمین سے شروع ہوا اور آسمانوں کے پار تک جا پہنچا، ایک معجزہ جسے انسانی عقل سمجھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پوری طرح سمجھ نہیں پاتی۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سفر پر بلایا، مکہ سے مسجد الحرام تک، اور پھر وہاں سے مسجد الاقصی تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر تک، جس سفر کو دنیا اسرا والمعراج کہتی ہے۔ تصور کیجئے مکہ کی ایک پرسکون رات جب سب سو رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چھت اچانک پھٹتی ہے، ٹوٹتی نہیں، کھل جاتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں۔ آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے، پھر اسے سی دیا جاتا ہے، جسے شق صدر کہا گیا۔ سوچئے ایک ایسا آپریشن جو بغیر درد کے صرف اور صرف نور سے ہوا۔ پھر سامنے آتا ہے براق۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اس کا نام برق یعنی بجلی سے نکلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ براق کی رفتار کیا تھی؟ پلک کے جھپکنے سے پہلے ہی مکہ سے مسجد الحرام کا سفر طے ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ایک اور شوکنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود تھے، 1,24,000 انبیاء، اور ان تمام انبیاء کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اب شروع ہوتا ہے آسمانوں کا سفر، زمین سے سیدھا اوپر، اور ہر آسمان پر ایک حیرت انگیز ملاقات۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب نوری چہرے ہیں اور بائیں جانب سیاہ ڈارک۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بائیں دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ جنتی اور جہنمیوں کی روحیں تھیں۔ آسمانوں کو پار کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کوئی مخلوق آگے نہیں بڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر نور سے جل جائیں گے۔ سوچئے فرشتوں کا سردار بھی جہاں رک گیا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اللہ سے ملاقات اور نماز کا تحفہ۔ یہاں وقت اور جگہ، ٹائم اور سپیس ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ باتیں کی جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تحفے میں 50 نمازیں دی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے کچھ کم کرائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر گئے اور 5 نمازیں کم کراتے رہے۔ اللہ کی محبت دیکھیے، نمازیں تو صرف 5 رہ گئی، لیکن ثواب آج بھی 50 کا مل رہا ہے۔ واپسی اور حیرت انگیز ثبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کائنات کا سب سے بڑا مذاق پیراڈاکس ہوا۔ اتنا لمبا سفر، ہزاروں سال کی مسافت، لیکن جب واپس پہنچے تو
وضو کا پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا، بستر ابھی تک گرم تھا۔ اگلی صبح لوگوں نے مذاق اڑایا اور کفار نے پوچھا اگر آپ گئے تھے تو بتائیے الاقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اللہ نے بیت المقدس کا سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک چیز گنتے ہوئے بتا دی۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ شب معراج صرف ایک سفر نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو امپاسبل جیسا کوئی لفظ نہیں رہ جاتا۔